پھر میں اس کا ذکر کروں اور دوسرا شخص جو نہیں جانتا وہ جان جائے. ٹھیک ہے. یہ ایک ماحول ہے جس میں چیزوں کو پوچھا جا رہا ہے اور آگے اس سے بات چلے گی. اچھا چلے اتنا ہی ہو گیا. چلے کیا ہاں جو آدمیوں کے نزدیک میرا انکار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا. جو آدمیوں کے نزدیک میرا اقرار کرے گا میں بھی خدا کے یعنی آسمانی باپ کے سامنے اس کا انکار یا اقرار. جو جیسا عمل اپنائے گا ویسا ہی عمل خداوند یسوع مسیح اپنائے گا. آج ہم سے جب پوچھا جائے یہ ایک چھوٹی سی ذہنی مشق تھی کہ ہم اس سے جانیں کہ ہمیں مسیح کے بارے میں اقرار ضرور کرنا ہے, انکار نہیں کرنا ہے. کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے فدیہ دیا ہے, اس نے باپ کی محبت کا اقرار کیا ہے, انکار نہیں کیا ہے. اس طور پر جو ہے آج خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں, بلکہ اس سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے, جہنم میں ڈال سکتا ہے. اس سے ڈرو. اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ دیکھو جب نظر چڑھائی جاتی تھی نا ہیکل میں, جو غریب غربا لوگ تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گمریوں کے یعنی چڑیوں کے جو جوڑے تھے وہ بھی خدا کی نظر کرتے تھے. تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو وہ اپنے جتنا ان کے استطاعت میں تھا تو وہ ان چند روپوں کی وہ چڑیاں وہ خدا کی نظر کرتے تھے تو خدا انہیں قبول کر لیتا تھا. تو انسان تو اس سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے. جیسے انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے تو تم اس سے زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہو. تو پھر خداوند یسوع مسیح یہی کہتا ہے ڈرو مت. بائبل مقدس میں سب سے زیادہ 365 دفعہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ڈرو مت, ڈرو مت, ڈرو مت. سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. ہر دن کے لیے خدا کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ڈرو مت. اور پھر مقدس متی کی انجیل میں سے آج ہم نے اقتباس انجیل کا سنا ہے. تو پھر جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہونے کو تھی تو فرشتہ ظاہر ہو کر مریم کو کیا کہتا ہے؟ تو اس کا نام ایمینویل رکھتا ہے. اور پھر ایمینویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے. تو 365 دن جب خدا ہمیں کہتا ہے ڈرو مت تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہر دن وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمیں اس چیز میں دلیری دیتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے, آدمیوں سے, دنیا سے نہیں ڈرنا جو صرف بدن کو قتل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, بلکہ اپنی زندگی میں خوف اگر آنا ہی ہے تو وہ خوف کس سے کھانا ہے؟ جو خالق مالک ہے. اور پھر دیکھیں ہم جب اپنے آپ میں جو انسان کی بنیادی 4 وہ کیا کہہ لیں فیلنگز ہیں, فیلنگز کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کیا کہیں؟ احساسات. جو انسان کے بنیادی احساسات ہیں نا وہ 4 ہیں. وہ پہلا کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے خوشی ہے, دوسرا کہتا ہے وہ غمی ہے, تیسرا کہتا ہے وہ غصہ ہے, اور چوتھا کہتا ہے کہ وہ ڈر ہے. یہ اس کے احساسات ہیں. یہ نفسیاتی طور پر جو ہے نا, جو سائیکالوجسٹ ہیں, جو ماہر نفسیات ہیں, وہ کہتے ہیں انسان میں یہ 4 بنیادی احساسات ہیں. اور یہ ان احساسات میں جو ڈر ہے وہ سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. ڈر, خوشی کا ڈر ہے, میری خوشی کوئی میرے کو کھو نہ لوے. اور پھر وہ غم ہی ہوتا ہے. ہر کسی کا غم غم پتہ نہیں کنی دیر تک رہنا ہے. میرے اتنے جڑا نا غربت دے سائے تو پتہ نہیں کہ میرے کوئی نہ کوئی مصیبت کا سایہ, یہ پتہ نہیں کدوں یہ ڈر میرا ختم یا کتنی دیر تک اس چیز چلتی رہے. پھر غصہ بھی انسان کب کرتا ہے؟ جب اسے غصے کا بھی معیار فرق ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اونچی آواز کب کرتے ہیں؟ جب دوسرے کو چپ کرانا ہو تو ہم اونچی آواز کس طرح کہ میرے تو اونچا بول کے کوئی میرے اتنے مسلط نہ ہو جائے. ابھی ڈر رہے نا کہ میں اگر اونچا نہ بولے انہیں میں دوسرے نے کی سمجھنا ہے کہ میں کی ہاں, میں تو بزدل ہاں. تو پھر ہم اپنی آواز اونچی کر کے سمجھتے کیا ہیں؟ ہم سمجھتے یہی ہیں
کہ بھائی خبردار میں بھی زبان رکھنا، یہ چیزیں، یعنی ڈر ہر چیز کو جو ہے وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ہر احساس۔ تو آج خداوند یسوع مسیح یہی ہمیں کہتا ہے کہ ڈرو مت، کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے کبھی نہیں ڈرنا، ان سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ وہ ہمارے احساسات کو دبانے کی بھی کوشش کریں تو کبھی ان پر جو ہے نا انہیں اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہمارا ڈر ختم کون کر رہا ہے؟ وہ خود خداوند یسوع مسیح ختم کر رہا ہے۔ اور وہ کس طور پر؟ وہ کہتا ہے، وہ کیا ہے، وہ حکمت کی کتاب میں خدا کا خوف جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت کا شروع ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اب ہم خدا کے نزدیک ہمارا جو خوف ہے نا وہ اس طور پر ہے کہ ہماری بزرگ ہستی ہے، اس کی شان میں ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، نازیبا الفاظ یا گفتگو نہ ہو جائے، کوئی ذکر الہی میں کوئی کمی نہ آ جائے، یا جہاں پہ کچھ مجھے اقرار کرنا ہے وہاں پہ میں کہیں انکار نہ کر دوں۔ ہر طور پر انسان جو ہے محتاط ہو کر خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ اسی طور پر ہے کہ خدا کا فضل اس انسان پر ہے جو اس پاک ہستی کو اپنے سے برتر بزرگ جانتا ہے اور اپنے آپ کو ہر طور پر خدا کے ہاتھوں میں محفوظ جانتا ہے کہ میں خدا کے حضور جو ہے کوئی اس کی شان میں گستاخی نہ کر دوں۔ یہ خدا کی فضل سے ہے کہ جب ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اس فضل سے خالی ہے تو وہ اس کو اس طور پر بتایا گیا ہے کہ آج کی دوسری تلاوت میں ایک شخص سے، ایک آدم سے اس دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا، اور پھر ایک ہی شخص کی کیا ہے کہ فرمانبرداری کے ساتھ دنیا نے کیا دیکھا؟ خدا کی محبت کو جانا، کہ خدا نے جو ہے یہ نہیں کہ جتنی زیادہ خطا ہوگی تو اتنا ہی زیادہ برکت ہوگی، کہتا ہے کہ جس طرح سب کی خطاؤں کے لیے ایک نہیں فدیہ دے دیا، تو پھر اب ہمیں کیا ہے؟ ہم نے اس جو ایک نے فدیہ دے کر سب کو خطاؤں سے بچایا ہے، ہم نے اس مسیحا کو دیکھنا ہے، اس آدم کو دیکھنا ہے۔ ہم نے اس طور پر نہیں کہ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اپنی لوکل لینگویج کہ چوہے کھا کے تو اپنے آپ میں یہ نہیں کہ ہلے بہت ٹائم میں ساڈے کو اسی توبہ کر لیں گے، اسی وہ اپنا اعتراف کر لیں گے، ابھی ہم جو کچھ بھی اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، خدا کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ خدا ہمیں موقع ضرور دیتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو بدلنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ گیہوں کا کھیت تھا تو اس میں زبان اگایا، تو وہ پھر کیا کہا انہوں نے، وہ کیا جو نوکر تھے انہوں نے مالک کو کہا، مالک ہم نے تو اچھا بیج بویا تھا، اب یہ تو زبان نکل آئے، جڑی بوٹیاں نکل آئیں۔ تو اس نے کہا کہ زبان اور گیہوں کو بڑھنے دو، جب کٹائی کا وقت آئے گا تو گیہوں کو کھتے میں جمع کر لیں گے اور زبان کو کیا کریں گے؟ چلا دیں گے۔ تو خدا اس طور پر ہمیں جو ہے وہ موقع دیتا ہے۔ اگر خدا ہماری آزاد مرضی ہم سے فوراً سے پہلے چھین لیتا تو پھر آج ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا، ایک کمپیوٹر میں اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ خدا نے آج بھی ہمیں آزاد مرضی دی ہے کہ ہم زندگی کے ہر سانس پہ، ہر قدم پہ خدا کی مرضی کو، اس کے فضل کو جان سکیں، اور اس خوف سے جو گناہ کی صورت میں ہمیں خدا سے دوری پر لے جاتا ہے اس سے نکل آئے، اس سے نکل آئے۔ یہ نہیں کہ خدا کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہے، وہ اس کی بارش جو ہے نیکو بدوں پر سبوں پر چمکتی ہے۔ ہم خود سے کسی کو حساب کتاب کی طرف نہ لے کے جائیں کہ آپ اپنی ذات میں بہت برے ہیں، آپ اپنی ذات میں انتہائی برے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نہ کریں، یہ فیصلہ خدا پہ چھوڑیں۔ وہ ہمارے موجودہ پاپا اعظم نا پوپ فرانسس وہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ مجھے کس نے تم پر جو ہے وہ جج کھڑا کر دیا ہے، مجھے تم پر کسی نے جج یعنی کہ حساب کتاب کے لیے، میں صرف تم اپنی کلیسیا کا، اپنے لوگوں کا، پوری دنیا کا کیا ہوں؟ مددگار ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ جب ہم مددگار کے طور پر ایک دوسرے کو اپنی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر اس میں کیا ہے، یعنی ہم اپنے انسان ہونے کو قبول کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کی دوسرے کی برائی یا کسی پہ اس کی کیا کہنے کہ اس کی زندگی کو ناپنا شروع کرتے ہیں نا، وہ خدا کا کام کرنا ہے۔ خدا کو خدا کا کام کرنے دیں، ہم اپنے آپ میں انسان رہیں۔
وہ ایک تھا نا ایک ویڈیو کلپ بڑا آج کل بھی ہر طور پہ کوئی نہ کوئی وائرل ہوتا رہتا ہے، تو اس میں کہا تھا، اس نے کہتا ہے کہ روزے محشر 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। جو پاک ہستی ہے جس نے ایمان دیا ہے اس طور پر ہم خدا کو جانیں۔ ہم ایک دوسرے کو جاننے کی جو ہے نا وہ جس راستے پر چلتے ہیں اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ جب اپنے راستے پہ دھیان کریں گے شاید کوئی دوسرا دیکھ کر وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اگر ہم وہ دوسرے کو ہی دوسرے کے راستے پر دیکھتے رہیں گے نا اپنی منزل پہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔